اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علم کے موتی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور لائک شیئر اور کومنٹ کریں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے توبہ و استغفار۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کے حضور توبہ کرو، اللہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ شیطان اور توبہ۔ ایک دن شیطان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تیری نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، البتہ مجھے لوگوں کی حالت اور ان کے طبقات کے متعلق بتا۔ شیطان نے کہا، میری نظر میں بنی آدم 3 اقسام کے ہیں۔ نمبر 1، ایک گروہ آپ کی طرح معصوم ہے، ہم ان سے مایوس ہیں اور ہمیں علم ہے کہ وہ ہمارے کسی بھی بچھائے ہوئے جال میں نہیں پھنسیں گے، ہمیں ان کے لیے تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، ایک گروہ آپ علیہ السلام کے بالکل متضاد ہے۔ اس گروہ کی حیثیت ہماری نظر میں وہی ہے جو گیند کی بچے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم انہیں گیند کی طرح جہاں چاہیں لڑکا دیں، انہوں نے ہمارے سامنے کبھی مزاحمت نہیں کی۔ نمبر 3، تیسرا طبقہ ہمارے لیے ان مذکورہ ہر 2 طبقوں سے زیادہ تھکا دینے والا ہے۔ اس طبقے میں سے ہم ایک شخص پر نظر رکھتے ہیں، بڑی مشکل سے وہ ہمارے دام میں پھنستا ہے اور 1-2 قدم ہمارے ساتھ چلتا ہے، پھر فوراً اس پر خوف خدا طاری ہو جاتا ہے اور وہ توبہ و استغفار میں لگ جاتا ہے، اور یوں ہماری تمام محنت اکارت ہو جاتی ہے۔ ہم اسے دوسری مرتبہ اپنے جال میں پھنساتے ہیں، مگر وہ ہمارے تصرف میں آنے کے بعد پھر توبہ و استغفار میں لگ جاتا ہے۔ در حقیقت یہ طبقہ ہمارے لیے سردردی کا موجب ہے۔ اس گروہ سے ہم نہ تو مایوس ہیں اور نہ ہی پر امید ہیں۔ اس طبقے نے ہماری تکلیف کو 2 چند کر رکھا ہے۔ توبہ سے خدا کتنا خوش ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کہ مومن کی توبہ سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے؟ جواب دیا گیا، ایک شخص قافلے کے ہمراہ کہیں جا رہا تھا کہ اس کا اونٹ گم ہو گیا۔ وہ شخص اونٹ کو تلاش کرنے لگا۔ تلاش کرتے کرتے رات ہو گئی اور اس شخص کی طرف سے مایوس ہو کر قافلہ آگے چلا گیا اور اس شخص کو اونٹ نہ ملا۔ آخرکار وہ شخص بصد حسرت قافلے کے پڑاؤ پر آیا۔ یہاں آ کر دیکھا تو قافلہ جا چکا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا بھی کوئی سامان نہ رہا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، آج رات میں صحرائی جانوروں کی غذا بن جاؤں گا۔ اتنے میں ایک شخص اس کے اونٹ کی مہار پکڑے اس کے پاس آیا اور کہا، اٹھو سوار ہو جاؤ، میں تمہیں قافلے تک پہنچا آؤں۔ وہ شخص کتنا خوش ہوگا؟ بتایا گیا کہ اس شخص کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا، جب کوئی مومن توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ابو لبابہ کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ جنگ خندق ختم ہوئی، جناب رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ ظہر کے وقت حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ آپ کو بنی قریظہ سے جنگ کرنے کا حکم پہنچایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً جسم پر ہتھیار سجائے اور اعلان کیا کہ عصر کی نماز بنی قریظہ جا کر ہی پڑھیں گے۔ مسلمانوں نے ہتھیار اٹھائے اور بنی قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے نے طول کھینچ لیا اور یہودی تنگ ہو گئے تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا، آپ اپنے صحابی ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم اس سے صلاح و مشورہ کریں گے۔
ابو لبابہ بنی قریظہ کے حلیف رہ چکے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لبابہ سے فرمایا، تم اپنے حلیفوں کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ابو لبابہ بنی قریظہ کے قبیلے میں آئے۔ بنی قریظہ کی عورتوں اور بچوں کی جیسے ہی نظر اپنے ایک حلیف پر پڑی تو وہ شدت غم سے رونے لگے۔ ابو لبابہ اس وقت رقت آمیز مناظر سے دل ہی دل میں متاثر ہوئے۔ بنی قریظہ کے افراد نے کہا، ابو لبابہ تم ہمیں بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم غیر مشروط طور پر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور وہ ہمارے لیے جو فیصلہ کریں، یا ہمیں کوئی اور طریقہ سوچنا چاہیے؟ ابو لبابہ نے کہا، میرا مشورہ یہی ہے کہ تم مزاحمت ختم کر کے اپنے آپ کو غیر مشروط طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دو۔ یہ الفاظ کہتے وقت ابو لبابہ نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ اشارے سے انہیں سمجھانا مقصود تھا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم قتل ہو جاؤ گے۔ ابو لبابہ اشارہ تو کر بیٹھے لیکن وہ اپنے اس طرز عمل پر سخت پشیمان ہوئے۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، میں نے خدا اور رسول سے خیانت کی ہے۔ پھر ابو لبابہ قلعے سے باہر آئے اور ضمیر کی ملامت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاتے ہوئے انہیں حیا آئی۔ وہ قلعے سے نکل کر سیدھے مسجد میں چلے گئے۔ انہوں نے اپنی گردن پر رسی باندھ کر مسجد کے ایک ستون کے ساتھ رسی کا دوسرا سرا باندھا۔ وہ ستون ستواتا توبہ کہلاتا تھا۔ ابو لبابہ نے دل میں اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ میں اپنے آپ کو اس قید سے اس وقت تک نہیں نکالوں گا جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو لبابہ کا شدت سے انتظار تھا۔ آخرکار رسول مقبول نے فرمایا، ابو لبابہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ ایک صحابی نے عرض کی، اس نے اپنے آپ کو ستون توبہ کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر ابو لبابہ ہمارے پاس چلا آتا اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے درخواست کرتا تو ہم اللہ سے اس کا گناہ معاف کرا دیتے، لیکن اس نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو مناسب ہوگا اس کے لیے فیصلہ فرمائے گا۔ ابو لبابہ نے کئی روز تک اپنے آپ کو اس رسی سے باندھے رکھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتے اور افطار کے وقت انتہائی قلیل غذا کھاتے، قضائے حاجت کے علاوہ مسجد سے باہر نہ جاتے۔ ایک شب جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے تو اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کرنے کی آیت نازل فرمائی اور جبرائیل امین یہ آیت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کا پیغام دیا کہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے نیک اور بد عمل مخلوط کر دیے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام سلمہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے خوشخبری سنا دوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت ام سلمہ نے حجرے سے سر نکال کر اسے خوشخبری سنائی۔ ابو لبابہ نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ چند مسلمان آگے بڑھے تاکہ اسے رسی سے آزاد کریں۔ ابو لبابہ نے سب کو سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے ہاتھوں سے آزاد نہیں کریں گے اس وقت تک میں اس قید میں رہوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اسے اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا اور فرمایا، اللہ نے تیری توبہ قبول کی ہے، آج تو گناہوں سے اسی طرح پاک ہے جیسا کہ پیدائش کے دن تھا۔ ابو لبابہ نے عرض کی، آقا میں شکرانہ نعمت کے طور پر تمام مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے اجازت نہ دی۔ ابو لبابہ نے نصف ترکہ صدقہ کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت نہ دی۔ ابو لبابہ نے تہائی جائیداد صدقہ کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دے دی، اور اس آیت میں اسی قبولیت صدقہ کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے مال سے صدقہ لیں، انہیں اس کے ذریعے سے پاک صاف کریں اور ان کے لیے دعا فرمائیں، بے شک تمہاری دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو منظور کرتا ہے؟ بے شک توبہ قبول کرنے والا وہ بڑا مہربان ہے۔ استغفار کی چند شرائط ہیں۔ ایک کہنے والے نے آپ کے سامنے استغفر اللہ کہا۔ آپ نے اس سے فرمایا، تمہاری ماں تمہارے سوگ میں روئے۔ کچھ معلوم بھی ہے کہ استغفار کیا ہے؟ استغفار بلند منزلت لوگوں کا مقام ہے اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو 6 باتوں پر حاوی ہے۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، جو ہو چکا اس پر نادم ہو۔
نمبر 2، ہمیشہ کے لیے اس کے مرتکب نہ ہونے کا تہیہ کرو۔ نمبر 3، مخلوق کے حقوق ادا کرو یہاں تک کہ اللہ کے حضور میں اس حالت میں پہنچو کہ تمہارا دامن پاک و صاف اور تم پر کوئی مواخذہ نہ ہو۔ نمبر 4، جو فرائض تم پر عائد ہوئے ہیں تم نے انہیں ضائع کر دیا تھا، انہیں اب پورے طور پر بجا لاؤ۔ نمبر 5، جو گوشت حرام ہے سے نشو نما پا رہا تھا آپ کے جسم میں، اس کو غم و اندوز سے پگھلاؤ یہاں تک کہ کھال کو ہڈیوں سے ملا دو کہ پھر سے ان دونوں کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو۔ نمبر 6، جب اپنے جسم کو طاقت کے رنج سے آشنا کرو جس طرح اسے گناہ کی شیرینی سے لذت اندوز کیا تھا، تو اب کہو استغفر اللہ۔ ایک شخص کا واقعہ کہ جو ڈاکو تھا اور ڈاکو سے ولی کیسے بنا۔ توبہ کرنے کے بعد فضیل بن عیاض ایک مشہور ڈاکو تھا، اس نے اپنا ایک گروہ بنایا ہوا تھا، قافلوں کو لوٹنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ ڈاکہ زنی میں صرف کیا، لوگ اس کا نام سن کر کانپ اٹھتے تھے اور ہمیشہ اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ فضیل نے ایک عورت سے دوستی کی ہوئی تھی، ایک مرتبہ وہ اس سے ملنے کے لیے اس کے مکان پر گیا اور دیوار پر چڑھا اور دیوار پھاندنا ہی چاہتا تھا کہ اس کے کانوں میں قاری کی آواز سنائی دی۔ قاری نے یہ آیت پڑھی، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا جب ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے خشوع پیدا کریں؟ آیت نے فضیل پر اثر مرتب کیا، اس کا رواں رواں کانپ گیا اور اسے آیت مجیدہ کے الفاظ اپنے دل میں اترتے ہوئے محسوس ہوئے اور اسے یوں لگا جیسے اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے براہ راست اس سے خطاب کر رہا ہے۔ فوراً دیوار سے نیچے اترا اور گردن جھکا کر رب العالمین سے توبہ کی، غسل کیا، مسجد میں آیا، خدا کے حضور توبہ کی اور رو رو کر گناہوں کی معافی طلب کی اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میں کبھی کوئی گناہ نہ کروں۔ پھر مسجد سے نکل کر ایک ویرانے میں گیا، اتفاق سے وہاں چند افراد بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں کہہ رہے تھے، ہم فضیل کے شر سے کیسے نجات پائیں؟ اگر ہم آگے چلے تو یقیناً وہ بدبخت ہمیں لوٹ لے گا۔ قافلہ والوں کی یہ گفتگو سن کر فضیل نے اپنے آپ سے کہا، میں کتنا بدبخت اور بد نصیب ہوں، اللہ کی مخلوق ہر وقت میرے شر سے بچنے کی فکر میں لگی رہتی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کارواں والوں کے پاس جا کر کہا، بھائی آپ مطمئن رہیں اور اپنا سفر کریں، آپ کو فضیل سے شکوہ نہیں ہوگا، میں فضیل ہوں اور میں نے توبہ کر لی، آئندہ کسی کو مجھ سے شکایت نہیں ہوگی۔ توبہ مخفی کرنی چاہیے یا اعلانیہ؟ امیر المومنین حضرت علیہ السلام کوفہ میں سلطنت رکھتے تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے زنا کیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے فرمایا، کون سے قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ اس نے عرض کیا، مزنیہ قبیلے سے۔ آپ نے فرمایا، قرآن پڑھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ پھر اس نے چند آیات پڑھ کر سنائیں۔ آپ نے پوچھا، تم جنون اور ذہنی عارضے میں مبتلا تو نہیں ہو؟ اس نے عرض کی، ہرگز نہیں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بقائم ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، آج چلے جاؤ، ہم تمہارے حال کی تحقیق کریں گے۔ وہ شخص اس وقت چلا گیا۔ دوسرے دن پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پاک کرنے کا تقاضا کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم شادی شدہ ہو؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، میں شادی شدہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب تو نے اس فعل حرام کا ارتکاب کیا تو کیا اس وقت تمہاری بیوی تمہارے گھر میں موجود تھی؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، میری بیوی موجود تھی۔ آپ نے فرمایا، آج بھی تم چلے جاؤ، ہم تمہارے لیے مزید تحقیق کریں گے۔ آپ نے لوگوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو اس کے تمام جاننے والوں نے کہا کہ یہ شخص عاقل اور صحیح دماغ ہے، یعنی اس کا دماغ صحیح حالت میں کام کرتا ہے۔ وہ شخص تیسرے دن پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پاک کرنے کا تقاضا کیا۔ آپ نے فرمایا، آج پھر واپس چلے جاؤ، ہم لوگوں سے تمہارے متعلق پوچھیں گے۔ چوتھے دن وہ شخص پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پاک کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے اپنے غلام قمبر سے فرمایا، تم اس کا خیال رکھو۔ پھر حضرت علی کے چہرہ انور پر ناراضگی کے آثار طاری ہوئے اور فرمایا، انسان کے لیے یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ وہ اس طرح کی برائی کرے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے رسوا کرے۔ کیا یہ شخص اپنے گھر میں توبہ نہیں کر سکتا تھا؟ خدا کی قسم، اس کے گناہ کی توبہ جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، میری طرف سے شرعی حد جاری کرنے سے بہتر ہے۔ بعد ازاں آپ حد شرعی جاری کرنے کے لیے بیابان کی طرف آئے اور اعلان کیا، لوگوں آؤ مل کر اس شخص پر حد جاری کریں۔ اور لوگوں حد جاری
کرنے کے لیے اس طرح سے آؤ کہ تمہارے منہ چادر سے چھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ حد شرعی کا تقاضا کرنے والے نے آپ سے درخواست کی کہ اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ نماز کے بعد اسے اس گڑھے میں کھڑا کیا گیا جو اس کے لیے کھودا گیا تھا۔ اس کا چہرہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی جانب تھا۔ لوگ جمع ہو کر وہاں آ گئے، انہوں نے اپنے چہروں کو چادر سے چھپایا ہوا تھا۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، لوگو یہ خدائی حق ہے، تم میں سے جو شخص خود اس حد شرعی کا حقدار ہو وہ واپس چلا جائے اور اسے سنسار نہ کرے، کیونکہ حد شرعی کا مستحق کسی کو سزا دینے کا حقدار نہیں ہے۔ حضرت علیہ السلام کا یہ اعلان سن کر سب لوگ واپس چلے گئے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس صرف امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کھڑے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھا کر 3 مرتبہ تکبیر کہی، پھر وہ پتھر اسے مارا۔ اسی طرح سے آپ نے 3 پتھر مارے۔ بعد ازاں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی انداز سے پتھر مارے۔ انہیں ضربات کی وجہ سے وہ شخص مر گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اسے گڑھے سے باہر نکالا، اس کی قبر تیار کرائی، اس کی نماز جنازہ آپ نے خود پڑھی اور اسے دفن کر دیا۔ کسی نے آپ سے پوچھا، کیا آپ اسے غسل نہیں دیں گے؟ آپ نے فرمایا، اس نے ایسی چیز سے غسل کیا ہے کہ وہ قیامت تک پاک رہے گا۔ اس نے انتہائی دشوار امر پر صبر کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ پھر فرمایا، سال بہت بڑا عرصہ ہے، جو اپنی موت سے 1 ماہ پہلے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ پھر فرمایا، مہینہ بہت بڑا ہے، جو اپنی موت سے 1 جمعہ قبل توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا، جمعہ بھی بڑا ہے، جو اپنی موت سے 1 دن قبل توبہ کرے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا، 1 دن بھی بہت بڑا ہے، جو ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے توبہ کرے تو بھی اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمائے گا۔